باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ استقامت علی الدین یہ بہت اعلیٰ اور بلند درجہ ہے کہ دین پر قائم رہنا دنیا کا کوئی لالچ اور کوئی ڈر ان کو دین سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، کہ دین پر قائم رہنا کسی خوف اور لالچ کی وجہ سے اس کے پاؤں نہ ڈگمگائیں نہ لڑکھڑائیں نہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کا درجہ کرامت سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ کرامت میں ولی اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کا اعزاز ہوتا ہے، اور دین پر قائم رہنے میں تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام سے بہت زیادہ کرامتیں ظاہر نہیں ہیں، مگر بہت زیادہ، ایک تو یہ ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی کرامت کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر ان کی دین پر استقامت، استقلال، پامردی، یہ ان کا مصطفیٰ کی زیارت کے بعد سب سے بڑا اعزاز تھا۔ ان ہستیوں میں جنہوں نے دین کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کیا مگر ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، جنبش نہیں آئی، وہ اپنے مشن سے، اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں گئے۔ ان میں ایک ہستی سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20 محرم، آج 23 ہے نا، آج 23 ادھر ایک بات لکھی ہوئی، تو 20 محرم الحرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے تھے اور مکہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ کافروں کو جب معلوم ہوا کہ ہمارا غلام ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے تو انہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا، وہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تپتی ریت میں حجاز کی اس زمانے کی گرمی لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں، اور ساتھ میں مارتے اور کہتے
کہ اگر تو اپنے دین سے نہیں ہٹے گا تو یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، مگر اسی عالم میں آپ کی زبان سے احد احد کے نعرے نکلتے تھے۔ احد مانے اللہ ایک ہے۔ احد وہ چونکہ معبودان باطلہ کو، بتوں کو خدا مانتے تھے، تو مگر اسلام کا قل هو اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو آپ مار کھاتے ہیں مگر زبان سے احد احد کے نعرے نکالتے ہیں، اور گویا آپ بزبان حال یوں کہتے ہیں، حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، دل پہ تیرا نام، زبان پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، زبان پہ تیرا نام رہے، زبان پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ تو حضور کے لاڈلے کتنے ہوں گے؟ حضور نے ان کو اپنا مؤذن مقرر کیا، سفر میں حضر میں ہمیشہ زیادہ تر آپ ہی اذان دیتے تھے، اور آپ کا یہ سب سے بڑا اعزاز تو سرکار کی غلامی ہے نا۔ غلامی کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، بتوں کو، کعبے کو بتوں سے پاک کیا گیا، اذان کا وقت آیا، حضور نے حضرت بلال کو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ یہ پوری دنیا میں اعزاز آپ کے حصے میں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں نہ اس سے پہلے کسی نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان پڑھی ہے، نہ اس کے بعد پڑھی ہے۔ سرکار نے ان سے پڑھوائی اور کافروں کو بتایا کہ جن پر تم ظلم و تشدد کرتے تھے، جن کو تم حقیر سمجھتے تھے، اسلام نے انہیں اعزاز بخشا ہے کہ سارے سردار نیچے کھڑے ہیں، وہ کعبہ کی چھت پر کھڑا اذان پڑھا۔ وہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر سرکار نے غلاموں کو وہ عزت بخشی کہ انسان اس دور میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ سریا ستارہ سب تو اونچا ستارہ ہے، جو خاک کے ذرے تھے میرے آقا کی نگاہ سے وہ ستاروں سے کمندیں ڈالنے لگے۔ خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ جو تھے راہ پر، خود نہ جو تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، گمراہ ہدایت دینے لگے، ڈاکو عزتوں کے محافظ بن گئے۔ خود نہ جو تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی، وہ کیا کچھ بول دیو، وہ کیا جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے مردوں کو امانت دساں پھر تمہیں مزان ہے کہ مردے جو تھے وہ اب مردے نہیں رہے بلکہ مردوں کو زندہ کرنے لگے، مردے مردوں کو۔ وہ کیا نظر تھی جس نے
مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضرت بلال حبشی نے جتنی تکالیف برداشت کی ہیں بندے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر آپ کے پائے استقلال میں، پائے استقامت میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، وہ تو وہی سمجھتے ہیں کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں، پھر آزمائش کیسی ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ دودھ پینے والا کون ہے اور گوشت دینے والا کون ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ سرکار کے جانثار تھے، سرکار پر اپنی جان کو قربان کرتے تھے، مگر کبھی بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں۔ اور دیکھیے خدا کا کرنا بھی ایسا ہوا، جنگ بدر میں امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا پہلے آقا تھا اور تشدد کرتا تھا، جنگ بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں سے ہی وہ قتل ہوا تھا، جنگ بدر میں وہ حضرت بلال کے ہاتھوں سے ہی قتل ہوا تھا۔ تو اب اس کا کوئی نام ہے، مگر حضرت بلال کی شان کیا؟ میرے آقا نے فرمایا، اے بلال تو ایسا عمل بتا جو بہت اعلیٰ تجھے سمجھتا ہے، اسے عربی میں لکھا ارجا، جس سے زیادہ امید کی جا سکتی، اس لیے کہ میں نے جنت میں تیرے اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی، جنت میں۔ اب حضرت بلال، یہ خواب کا واقعہ ہو کہ جنت، مگر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو حضور نے اگر خواب میں بھی دیکھا تو حق ہے۔ اور ویسے روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں داخل تو پہلے سرکار ہوں گے، مگر حضرت بلال آپ کی سواری کی رحام تھاڑے ہوئے حضور کے آگے آگے غلام کی حیثیت سے داخل، یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے نا۔ تو حضرت بلال سے حضور نے فرمایا، اب یہ اس معاشرے میں جب غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس معاشرے میں جب غلاموں سے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، میرے آقا نے فرمایا بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب دن رات کے کسی حصے میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیات الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ جنت میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور آقا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی، بولو سرکار سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اشارہ ہی کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایونا اسراؤ بیکا لحوقن، ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے پاس کون پہنچے گی؟ ایونا اسراؤ بیکا لحوقن، ایک یہ بھی مطلب معلوم ہوا کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ ایونا ہم میں سے کون، اسراؤ زیادہ جلدی، بیکا لحوقن آپ سے ملے گی۔ معلوم ہوا کہ اگر قبر میں ازواج مطہرات سرکار کے پاس ہوں تو اس میں کوئی شرعی قباحت پر ایک لمبی داستان ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کو ہر چیز کا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت دیکھیے کہ آپ جنت میں ہیں۔ اور ایک بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ
کہ جب جنت میں حضرت بلال جائیں گے اس وقت جو جوتوں کے چلنے سے آواز آئے گی، میرے آقا نے وہ آواز اس دنیا میں سن لی۔ حضرت بلال سرکار کے خزانچی بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتانا یہ تھا کافروں کو کہ دیکھو جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتا ہے اس کو کتنی عظمتیں ملتی ہیں، حضور کتنا پیار دیتے ہیں۔ حضور دیکھیں نا، حضرت زید بن حارثہ وہ گم ہو گئے تھے، چچا آئے، باپ آئے، سرکار سے کہا حضور میرے ساتھ بھیج دو، فرمایا جاندہ لے جاؤ، جاندہ ہے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے، بڑے کہ اجازت، مگر حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ آپ کا در نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اسے پتہ تھا جو محبت یہاں ملتی ہے نہ باپ دے سکتا نہ ماں دے سکتی، اسی لیے انہوں نے کیا کہا تھا بزبان اعلیٰ حضرت، تیرے قدموں میں ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ تو یہ سرکار کی محبت تھی کہ حضرت بلال کو اپنا خزانچی مقرر کیا تھا، حضرت بلال کے پاس ہی، تو جس کو کچھ دینا ہوتا سرکار فرماتی اس کو اتنا دے۔ تو میں نے پہلے کہ سفر حضر میں وہ سرکار کے مؤذن تھے۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، عرض کیا حضور مجھے اجازت دے دوں کہ اب مجھے جب مدینہ میں سرکار کو نہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی پریشانی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں کہیں چلا جاؤں، جہاد میں کروں۔ آپ نے اجازت دے دی، قابل توجہ۔ کافی عرصہ حضرت بلال مدینہ منورہ نہیں ہے، کافی عرصہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت تو نہیں لکھا کتاب میں، اگر لکھا ہو تو میں نے نہیں پڑھا۔ ایک دن خواب میں میرے آقا نے فرمایا بلال یہ کیا انداز ہے، اتنا عرصہ تو مجھے ملنے نہیں آیا ہے، تو مجھے اب دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کو پتہ ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا، کون آیا ہے۔ حضرت بلال نہیں آئے تو آقا کو پتہ ہے نہیں آئے، تو اس کا مطلب جو جاتا ہے سرکار اس کو، اس لیے حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو جب حضور جانیں گے کہ یہ آیا ہے تو تبھی تو شفاعت کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور ہر حاضر ہونے والے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تبھی تو شفاعت کریں گے۔ فرمایا بلال یہ کیا انداز ہے، میں ذرا نا یہ لفظ ذرا محتاط بولو تو یہ جفال ہی ہے کتابوں میں، کہ یہ میں ذرا ڈر کے یہ کیا انداز ہے کہ تو آیا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار لاجپال ہے، سرکار لاجپال پریت نو جدی باں پھڑ لیندے۔ تو حضرت بلال کو اگر آقا سے محبت تھی تو آقا کو بھی بلال سے محبت تھی۔ حضرت بلال کو اگر آقا، کیونکہ آقا جو ہے نا محبت کا جواب محبت سے دیتے، جو آقا سے محبت کرے گا جتنی زیادہ کرے گا اللہ کے رسول اس کے مطابق اس سے محبت کرے گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو۔ جب میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا۔ اب مصطفیٰ ان کی جدائی کو محسوس کر رہے ہیں،
تو فرمایا بلال یہ کیا معاملہ ہے، اتنا عرصہ آیا نہیں۔ حضرت بلال بیدار ہوئے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ نبی جب خواب میں آتا ہے تو وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من رانی فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی او کما قال، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کہ شیطان میری شکل میں آ ہی نہیں سکتا۔ ان الشیطان لا یتمثل بی۔ تو حضرت بلال صبح اٹھے، سواری پہ سوار ہوئے، منزلیں طے کرتے مدینہ منورہ پہنچے تو رولا پہ آ گیا، بلال آیا، شور مچ گیا۔ بچے بوڑھوں نے فرمائش کی کہ اذان سنا دیں۔ جو رسول اللہ کے زمانے میں اذان پڑھتے تھے انہیں کہا کہ میں اب نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے تو رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اذان پڑھتا تھا، اب جب رسول اللہ سامنے نہیں ہوں گے تو میں اذان پوری نہیں کر سکوں گا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا نا، لوگاں کمزوری تلاش کر لی، کمزوری۔ امام حسن و حسین کو کہا کہ تسی آکھو کہ اذان پڑھے، تھوڑے آ کے نہ، کیونکہ وہ کیا تھے؟ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت غلام غلامان آل، غلام غلامان۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت بلال ان کی نہیں موڑیں گے۔ جب بچوں نے فرمائش کی، آپ نے اذان شروع کی، جب گھروں میں آواز پہنچی، کوہرام مچ گیا، سرکار کی یاد تازہ ہو گئی۔ مگر ایک ہی اذان پڑھی، اس کے بعد پھر اذان، تو پھر وہ دوبارہ ملک شام میں تشریف لے گئی۔ اور حضرت بلال کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف کے۔ تو آپ پر بڑا تشدد کرتا، زیادتی کرتا تھا۔ ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا تم اتنا تشدد کیوں کرتے ہو، اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ تینوں بڑا اس سے پیار ہے، خرید کر آزاد کیوں نہیں کر دیتا؟ خرید کر، فرمایا دسو کی لینا؟ انہوں نے بہت ہی ساری قیمت بتائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ نہیں خریدیں گے۔ جب انہوں نے زیادہ قیمت بتائی تو حضرت صدیق اکبر نے انہیں منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ اب لوگوں میں چے میں گوئیاں ہونے لگی، لگتا ہے حضرت بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہے، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اتنی قیمت دے کر آزاد کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی ابو بکر نے جو کیا ہے کسی کا احسان چکانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور حضرت بلال کی عظمت کو سلام حضرت فاروق کے اعظم فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا آتا کا سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے، جن کو آزاد کیا وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ یہ سرکار کی تعلیمات کا اثر ہے، ورنہ اس دور میں تو یہ تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ میں ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے، آتا کا سیدنا، اس نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا یہ جو کچھ کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ
نہیں ہے اس پر کسی کا احسان جس کا بدلہ دیا جائے الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، مطلب وہ رب اعلیٰ کو راضی کرنے کی کرتا ہے اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش کہہ رہا ہوں شام میں چلے گئے۔ حبش تو آپ کا اصلی علاقہ تھا، اور وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی قبر انور ہے، وہیں آپ کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو کہا وا کربا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا لا تقولی وا کربا، ہائے مصیبت مت کہو، وقولی وا تربا کہو، ہائے خوشی۔ ہوں تے موجوں ہو جانی ہے، ہوں تے کیوں بلا سألک غدن محمدم و صحبہ، اس لیے کہ کل میری محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سألک غدن ان قریب ملوں گا کل، غدن کہتے ہیں کل نو، ہم سے گزرے ہوئے کل کو، غدن آنے والے کل کو۔ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر کو پتہ تھا کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا، حضرت صدیق کن کو، حضرت بلال کو، تو اس واسطے کل میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، پھولے سمانے مطلب خوش ہونا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے جنوں لبتے پھر دے سے، جویاں میں متلاشی متمنی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات، جس کے جویاں تھے، جس کے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں موت تو آتے ہی آئے، موت پتہ نہیں کدوں آنی ہے بھائی، موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے، موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے، کی بلا کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، یہاں مرنے پہ، ہم نے ساتھ دعا دے کر یار، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت پتہ نہیں کب آئے گی، مگر ہمارے لیے موت کا انتظار قیامت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کب موت آئے اور حضور کی زیارت ہو، موت تو آتے ہی آئے۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی نے کیا فرمایا، لا تقولی وا کربا، ہائے مصیبت مت کہو، وَالْقُولِ وا تربا، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ سال کا غدن محمدم و صحبہ، اس لیے کہ میری رسول خدا اور ان کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ قیامت تو آتے ہی آئے، موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ۔ اس لیے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کیا پوچھتے ہیں پتہ ہی سارے ہیں، اتنے جنہوں عربی نہیں آتی نا انشاءاللہ اتنے آ جانی، فرشتے پوچھتے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب
اللہ اونچی بولو کیا کہیں گے؟ میرا رب۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا؟ وہ کہتا ہے دین یا الاسلام، میرا دین۔ اور سرکار کا جلوہ سامنے ہوتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، لفظ غور کر لو، ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول تو میں نے کیا ہے، تو کیا اونچی بولو، تو فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہ فی رسول اللہ نہیں کہنے کہ آزمائش کرنی ہے نا، فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، تو بندہ کہے گا وہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب تینوں سوالوں کے جواب ہو جاتے ہیں نا تو اللہ فرمان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بسترا بچھا دو، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، اور فیاتی ہے من ریحھا و روحھا، اس کے پاس جنت کی ہوا بھی آتی ہے، جنت کی خوشبو بھی آتی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے نا سأل کا غدن محمدم و صحبہ، کہ کل میری محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو اب ایک لفظ غور کریں ہم، ھذا کا معنی کیا ہے؟ یہ بولو ھذا کا معنی کیا ہے؟ اور عربی میں ھذا کا لفظ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو قریب ہو، محسوس بھی ہو، مبصر بھی ہو، محسوس بھی ہو، دکھائی بھی دیتی ہو۔ اب یہاں فرشتے ہمارے پاس آئے کہ نہیں؟ مگر یہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں ھذا نہیں کہہ سکتے، ہوا یہاں ہے نا، ھذا نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھائی نہیں جاتے۔ تو اب اور وہ بندہ دور ہے نا، انہوں ذالک کا کہاں کہ ھذا نہیں کہاں گے۔ اس میں اشارہ جو بعید کے لیے ہے قابل توجہ، وہ کیا ہے؟ ذالک۔ ھذا قریب کے لیے ہے، محسوس مبصر کے لیے ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، معلوم ہوگا کہ سرکار قریب بھی ہوتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں، اسی لیے مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ۔ موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ۔ میں نے بچپن میں شعر سنے تو مجھے یاد، شاید آگے پڑھے ہوں تو مجھے یاد نہیں، ہے بڑے مزیدار ہے۔ وہ تنگی تاریکی و تنہائی لحد کی، لحد قبر، تنہائی میں بندہ کلا ہوتا ہے نا، تنگی طریقے پتہ ہی، تاریکی میں نے اندھیرا، وہ تنگی تاریکی و تنہائی لحد کی، یہ سن کر میرے دل کی حالت بری تھی، مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی کہ وہاں مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا، کہ وہاں مصطفیٰ کا بھی، کہ وہاں مصطفیٰ کا بھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ رخ زیبا تو گورا ہے نا ضرور، دیکھیں سرکار کے پاؤں مبارک کو بھی کہہ رہے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ تڑکا سویرے صبح کے وقت کہ حضور تشریف لاؤ اور اپنے پاؤں مبارک سے میری قبر کو نورانی کر دو۔ نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی، اور فرماتے ہیں لحد میں، لحد میں نے قبر میں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا
داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق مصطفیٰ قبر میں روشنی کرے گا، یہ عشق مصطفیٰ قبر کے اندھیرے کے لیے چراغ ہے لحد میں۔ عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اونچی بولو، اندھیری رات سنی تھی چراغ، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ اور چلو مجھے ایک شعر یاد 2-4 منٹ لائی لو، اور ایک بزرگوں کے دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں کہ آج دی گل نہیں، پرانے تک کی وہ فرماتے ہیں، چلو ہم تمنا ہے درختوں پہ تیرے روزے کے جا بیٹھے، تمنا ہے، دھیان نہ سنو کہ سمجھ آ جائے گا، تمنا ہے درختوں پہ تیرے روزے کے جا بیٹھے۔ پہلے میں مفہوم بتا لوں کہ یہ جو روح ہے نا، یہ جسم کے پنجرے میں قید ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے، اس کی طاقت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ والوں کی طاقت روحانی دنیا سے جانے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگوں کی خواہش دیکھیے کہ یا اللہ، جب میرا روح یہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو، اڑ کر سیدھا ان درختوں پر جا کے بیٹھ جائے جو میرے آقا کے روزے کے پاس ہے۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جب ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ قفس میں نے پنجرہ، طائر پرندہ، مقید قیدی، تو جب قیدی روح کا پنجرہ ٹوٹے، قفس جب ٹوٹے، اللہ ہم سب کو حسن نیت، حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت سے معلومات